اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت محمود ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی ڈسٹرکٹ چکوال۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو الیکشن کے حالات پیدا کیے گئے وہ سب کے سامنے ہیں کہ کس طرح ہمارے کینڈیڈیٹس کے کاغذات پہلے مسترد کیے گئے، پھر اپیلیٹ فورم سے ہمارے کاغذات منظور ہوئے، اس کے بعد الیکشن کے دوران ہمارے کارکنوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، گرفتاریاں ہوئیں یا فیاض ہوئیں اور ان کو ابھی تک ڈیٹین رکھا ہوا ہے، لیگل حراست میں رکھا ہوا ہے۔ آج 12 فروری 2024 ہوگی۔ الیکشن والے دن 8 فروری 2024 کو شام کو ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ضلع چکوال میں NA 58 کے چودھری ایاز میر صاحب، PP 20 کے چودھری علی ناصر خان بھٹی صاحب اور PP 21 کے راجہ طارق کالس صاحب، اسی طرح تلہ گنگ سے ہمارے 3 کینڈیڈیٹ، سب نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ وہ RO آفس میں پہنچ جائیں، کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 92 میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو RO صاحبان ہیں انہوں نے رزلٹ کی کنسالیڈیشن کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس کی موجودگی میں کرنی ہے۔ چودھری ایاز میر صاحب 5:30 بجے وہاں پہ پہنچے، لیکن ان کو زبردستی وہاں سے نکال دیا گیا۔ علی ناصر بھٹی صاحب بھی پہنچے، لیکن ان کو ڈسٹرکٹ کمپلیکس کی حدود کے اندر داخل نہیں ہونے دی گیا اور پولیس نے زبردستی ان کو واپس بھیج دیا۔ اسی طرح راجہ طارق کالس صاحب وہاں پہ کافی دیر کھڑے رہے، ان کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ علی ناصر بھٹی صاحب رات کو آخری بار 2:30-3 بجے بھی گئے، لیکن ان کو اجازت نہیں ملی، جبکہ قانون میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ RO صاحبان نے پروویژنل یا فائنل رزلٹ تب تک جاری نہیں کرنا جب تک کینڈیڈیٹس کی موجودگی میں کنسالیڈیشن فارم 45 کی نہ ہو۔ تو اسی رات 8 اور 9 فروری کی رات کو جو ہے وہ انہوں نے ایک جعلی رزلٹ بنا کر پبلش کر دیا گیا، اور اس میں علی ناصر بھٹی صاحب کے جو ووٹس ہیں وہ انہوں نے لکھے 43,250۔ اس کے بعد ہم نے اپنے تمام 45 فارم جو ہیں ہر پولنگ اسٹیشن سے 219 پولنگ اسٹیشن ہمارے PP 20 میں ہیں، تمام پولنگ اسٹیشن سے ہم نے اپنے فارم 45 منگوائے اور اکٹھے کیے، جو کہ 9 فروری کو ہمارے پاس جمع ہو گئے، اور ان کی جب ہم نے ووٹس کی کیلکولیشن کی تو وہ ووٹ بن رہے تھے 72,328۔ تو اس طرح 30,000 ووٹ ہمارا جو ہے وہ انہوں نے کاٹ دیا۔ تو اس کے خلاف ہم نے اپلیکیشن دینا چاہیے اسی روز RO کو، لیکن ہمیں وہاں پہ جانے نہیں دیا گیا۔ تو 10 فروری 2024 کو بروز ہفتہ علی ناصر بھٹی صاحب RO آفس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، تو وہاں پہ اپلیکیشن ہم نے جمع کروائی جو کہ پہلے لینے سے انکاری تھے، تو ہم نے بڑی مشکل سے وہ اپلیکیشن جمع کروائی اور اس کا ڈائری نمبر لگوایا، اور اس کے بعد ہم چلے گئے سیدھا اسلام آباد چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد کے پاس۔ وہاں پہ ہم نے کمپلینٹ فائل کی، اور اس کمپلینٹ کی ہیئرنگ جو ہے وہ فکس ہوئی سنڈے والے دن بروز 11 فروری 2024۔ اور جب ہم 11 فروری 2024 بروز اتوار کو وہاں پہ پہنچے تو باقی بھی بہت سے حلقوں کے کینڈیڈیٹس کی وہاں پہ سماعت تھی۔ ہمارا 10 نمبر پہ کیس لگا ہوا تھا۔ ہارون رشاد جنجوعہ صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور میں، ہم دونوں اپنے کیس میں پیش ہوئے، علی ناصر بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو وہاں پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ آپ نے اپلیکیشن جو دی ہوئی ہے RO صاحب کو، تو ہم ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ایک تو رزلٹ جو ہے وہ کنسالیڈیٹڈ رزلٹ ابھی اناؤنس نہ کرے، اور دوسرا آپ کی اپلیکیشن کو جو ہے وہ جو آپ کی استدعا ہے اس کے مطابق فارم 45 آپ کی موجودگی میں کیلکولیٹ کرے، اور آپ کے پاس جو فارم 45 ہیں ان کو بھی وہ کیلکولیٹ کرے، تو اس کے بعد فائنل رزلٹ جاری کرے۔ تو ہمارا یہ فیصلہ ہوا۔ ہم وہاں پہ اپنی اس فیصلے کی نقل لینے کے لیے انتظار کرتے رہے، لیکن چونکہ اس دن 26 فیصلے ہوئے تو ہمارے کیس کی نقل جو ہے اس دن ہمیں نہیں ملی، جو کہ آج بروز سوموار 12 فروری 2024 کو ہمیں موصول ہو چکی ہے، RO آفس میں بھی موصول ہو چکی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم RO آفس جا رہے ہیں اور اپنا جو ہے وہ کنسالیڈیشن اپنی موجودگی میں کروائیں گے۔ لیکن یہاں پہ چکوال میں جو ایک ماحول بنایا گیا کہ جھوٹی خبریں میڈیا میں پھیلا دی گئیں، سوشل میڈیا پہ پھیلا دی گئیں، اور یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ علی ناصر بھٹی صاحب کی جو درخواست تھی الیکشن کمیشن کے پاس وہ خارج ہو گئی ہے۔
جھوٹی خبریں، جھوٹے پروپیگنڈے پھیلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جھوٹ کا کوئی سرا پیر نہیں ہوتا، اور ایک دن جھوٹ جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ سچ کی فتح ہوتی ہے، اور سچ کے ساتھ ہی کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری جیت ہوگی، کیونکہ ہم حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔